Dear students, we are going to discuss about certified fraud examiners. Association of Certified Fraud Examiner یہ ایک باڈی ہے، یہ ڈیولپ کی گئی سملر ریزنز کی وجہ سے. وہ سملر ریزنز ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے، ڈیجیٹلائزیشن میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے کمپنی کے آپریشنز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پہلے ایک شہر سے ملک میں اور پھر پورے ورلڈ میں. اسی طرح ان کے آپریشنز کمپلیکس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہائرنگ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو موقع ملتا ہے. اب وہ فراڈ کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کوئی پرسنل گریڈ ہے، یوٹیلیٹی بلز پے کرنے ہیں، اسٹیٹس سمبل مینٹین کرنا ہے، کوئی پریشر ہے کسی بات کا، یا ایڈونچر کرنا ہے، یا وہ زندگی میں اتنی دفعہ فیل ہوا ہے، اس نے جو ہے وہ فراڈ کرنا ہے، وہ ناکامیوں کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے وہ اس صورت میں آ گیا کہ اس کو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے. تو چاہے وجہ کوئی بھی ہو، فراڈ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ایک باڈی ڈیولپ ہوئی، اور جس کا نام تھا ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر. اور یہ وہی سملر ریزن کی وجہ سے بنائی گئی کہ فراڈ کو روکا جا سکے، پریونٹ کیا جا سکے، جہاں ہونے والا ہے وہاں پریونٹ کیا جا سکے، اور جہاں فراڈ ہو گیا ہے وہاں ڈیٹیکشن کے بعد کریکشن کروائی جا سکے. تو یہ باڈی فری مٹیریل بھی دیتی ہے، جس پہ لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں مٹیریل، اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں، فراڈ کی ڈفرینٹ ٹائپس دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں نالج لے سکتے ہیں. فراڈ ایگزامینر جو یہ اسی طرح ایگزامز دیتا ہے، اس باڈی کا ایسوسیشن آف سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر، اسی طرح ایگزامینیشنز کے بعد جب وہ کوالیفائی کر جائے گا تو اس کو ہم کہیں گے سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر. اور یہ فراڈ ایگزامینرز کی بیک گراؤنڈ کوئی اسپیسیفکلی نہیں ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ آڈیٹر بھی سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر بن سکتا ہے، اکاؤنٹنٹ بھی، فراڈ انویسٹیگیٹر بھی، لاس پریونشن بھی، لاس پریونشن اسپیشلسٹ بھی، اور سوشیولوجسٹ بھی. تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسپیسیفکلی بیک گراؤنڈ نہیں چاہیے. جب آپ اس کے ایگزامس دیں گے، اس کو کوالیفائی کریں گے، تو آبویسلی آپ کوالیفائی تب بھی کریں گے کسی میرٹ کی بیس پہ، اور وہ میرٹ وہ ہوگا کہ آپ ایک پراپر فراڈ انویسٹیگیٹر بن چکے ہوں گے، فراڈ فورینسک اکاؤنٹنٹ بن چکے ہوں گے، تاکہ آپ پھر آپ کو ٹائٹل دے دیا جائے گا جس کا نام ہوگا سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر، لیکن کوالیفیکیشن کلیئر کرنے کے بعد. لیکن ایک سجیشن دی ہے، وہ یہ ہے کہ کمپنی کے اندر جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو کمپنی یہ کر سکتی ہے کہ کمپنی کے اندر سے ہی کوئی بندہ اٹھا کے جس نے سی ایف ای کیا ہو وہ انویسٹیگیشن کروا لے. اس کا کمپنی کو بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ وہ بندہ آلریڈی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوگا. اگر کسی نے فراڈ کیا ہے تو وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، جس نے سی ایف ای کیا ہوا ہے اس کو کمپنی کے آپریشنز کے بارے میں پتا ہوگا، کون کون کیا کیا کام کرتا ہے اسے یہ پتا ہوگا، کدھر لوپ ہولز ہیں اسے یہ بھی پتا ہوگا. یہ تو بہت ٹھیک ہے، لیکن کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مسئلہ بھی ہے اس میں. وہ یہ ہے کہ وہ جو انویسٹیگیشن رپورٹ کرے، جو انویسٹیگیٹ کرے، اور اس کی جو کنکلوژن دے، وہ ہو سکتا ہے نیوٹرل نہ ہو، وہ بائزڈ ہو، کیونکہ یہاں پہ اس کو فیملیرٹی تھریٹ آ جائے گا. فیملیرٹی تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے وہاں پہ جان پہچان والے کام کر رہے ہیں، اس کے فرینڈز ہوں گے، کیونکہ وہ اور جس نے فراڈ کیا یہ سارے اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی فیملیرٹی تھریٹ آ جائے اس کو، جس کی وجہ سے وہ جو رپورٹ دے گا انویسٹیگیشن کے اوپر وہ نیوٹرل نہ ہو. تو اس لیے اگر ان ہاؤس انویسٹیگیشن کرانی ہے تو کمپنی رسک لے سکتی ہے. کمپنی رسک لے سکتی ہے کچھ میئرز کو امپلیمنٹ کر کے. لیکن یہ انویسٹیگیشن اگر آپ نے کہیں آؤٹ سائڈ کسی تھرڈ پارٹی کو رپورٹ کرنی ہے، کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو دینی ہے، تو رسک ہو سکتا ہے. تو اس کیس میں سجیشن یہ ہے، بلکہ کمپنی کو یہ فالو کرنا چاہیے کہ ایک انڈیپینڈنٹ آڈیٹر ہائر کرے جس نے سرٹیفائڈ فراڈ ایگزامینر کیا ہو، اس کو ہائر کرے، تاکہ وہ جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں آرگنائزیشن کے اندر، انویسٹیگیشن جتنی بھی کرے گا
جتنے بھی آڈٹ پروسیجرز لگائے گا، انٹرویوز کرے گا، سارا پروسیجرز لگانے کے بعد جو رپورٹ دے گا وہ نیوٹرل ہوگی، وہ فیکٹس کے ساتھ ریلیونٹ ہوگی. تو یہاں پہ بھی ہم اس کو اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس انویسٹیگیشن کرانی ہے تو کمپنی رسک لے سکتی ہے کہ ان ہاؤس ہی اگر کوئی بندہ ہے جس نے سی ایف ای کیا ہوا ہے تو اس کے تھرو انویسٹیگیشن کرا سکتی ہے. لیکن اگر آؤٹ سائڈ کروانی ہے تو پھر اس کیس میں جو ہے وہ جو ہے باہر سے بندہ ہائر کرے، انڈیپینڈنٹ آڈیٹر ہائر کرے، تاکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ رپورٹ جو ہے وہ دے سکے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک.